بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت عرب قوم اور اس دنیا کے حالات کیسے تھے۔ مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے اس منفرد چینل اعجاز رضا ود اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کر دیجیے گا، تاکہ میرے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ایک ساتھ اپلوڈ ہوتے ہی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے، تاکہ آپ تمام معلومات سے محروم نہ رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ کلزم ہے۔ تین اطراف سے پانی میں گھرے ہوئے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد بے آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ طبی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں، جہاں پھل و سبزیاں باکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا، جس نے آبپاشی کے لیے بہت سے بند یعنی کہ ڈیم بنائے، جن میں معرب نام کا مشہور بند بھی تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ حجاز یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع فروزہ کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطے کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، بئر معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ نجد یمامہ ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد یمامہ ہے۔
جو حجاز کے مشرق میں ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ حضر موت یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی دو شہر تھے۔ مشرقی ساحلی علاقے عرب امارات، ان میں عمان، الاحساء اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ وادی سینا حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک سحر انوردی کرتی رہی۔ طور سینا بھی یہی واقعہ ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی اور نتیجتاً یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے۔ لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقے پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشے میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق دو آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ عربی لوگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم گونگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں، چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اچھی طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتاؤں، اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے سے پہلے عرب کے متعلق میں نے آپ کو اہم معلومات مہیا کی ہے، تاکہ آپ کو عرب ملک کی معلومات ہو جسے ہم سعودی عرب کہتے ہیں۔ عرب اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی معلومات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یا پیش کروں گا، وہ ساری معلومات جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ، اور اس کے مصادر ہیں مولانا محمد ادریس کاندہلوی، الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ اور جس نیک دل انسان نے یہ معلومات مجھ تک پہنچائی، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسپیشلی گزارش کی ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، پھر بھی ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تمام معلومات مہیا کی اور میں اس معلومات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ جاتے ہوئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، آل نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری تمام ایک ساتھ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اجازت دیجیے، آپ کا اپنا خیر خواہ اجاز رضا۔